ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کا نصاب کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمائیں کہ کب تک دے دینا چاہیے؟ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے پروفیسر صاحب. سر تو یہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے. جی یہ یعنی صدقات واجبات میں سے ہے. صحیح. اور حدیث پاک میں 4 اجناس اس کی ملتی ہیں. جی گندم، جو، کھجور اور کشمش سوگین. صحیح. اور مقدار میں بھی ہے کہ جو گندم ہے جی وہ نصف سا، 1.25 کلو. اور 1.25 کلو. ٹھیک ہو گیا. اور جو باقی تینوں چیزیں ہیں وہ 1 سا جو کہ 3.5 کلو بنتی ہے تقریباً. ٹھیک ہو گیا. یہ ان اجناس کی مقدار ہے. جی اور اس میں یہ ہے کہ کھجور عرب علاقے میں بہت زیادہ تھی. جی جی اس وجہ سے شاید اس کا نصاب زیادہ ہے، اس کی ویلیو کم تھی اس وقت. صحیح. ایک یہ بڑی مزے کی بات ہے، جی جب حضور نے یہ چیزیں بیان فرمائیں اس وقت ان ساری چیزوں کی ویلیو ایک جیسی تھی. صحیح. بالکل جیسے صحیح. وہ چاندی اور سونے کی مقدار ہے، ہاں بالکل بالکل. وزن ہے کہ 52.5 تولے اور 7.5 تولے. تو آج کل بہت زیادہ فرق پڑ گیا. بہت زیادہ فرق پڑ گیا. ایسے ہی. اور ایسی گندم وغیرہ ان میں بھی بہت فرق پڑ گیا. آج کل کشمش والا زیادہ مہنگا ہے. بہت زیادہ ہے. اور اس کے نیچے کھجور، اور اس کے نیچے جو ہے جو، اور لاسٹ پہ اب جو گندم آ گئی ہے. بالکل ایسے. جب حضور نے یہ مقدار معین کی تو اس سے سب کی ویلیو برابر تھی. بالکل. لیکن یہ فقہ کا قاعدہ جو مقادیر مقدار حضور نے خود متعین فرمائی ہے جی وہ مقدار اتنی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب وزن جو ہے ان اجناس کی اتنی رہے گا. گندم کا وہی جو ہے وہ 1.25 کلو. جی اور باقیوں کے 3.5 4 کلو جو ہے وہی ہے. صحیح. تو ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر گندم ہے اور گندم سے بھی آگے زیادہ تر آٹا استعمال ہوتا ہے، تو آج کل فقہا آٹے کے حساب لگاتے ہیں. جی ابھی بھی جو مفتیان نے جو ہے وہ گروپ میں یا میڈیا سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں پوسٹر وغیرہ، جی وہ جو ہے وہ فائن آٹا جو ہے اس حساب سے 300 پر کس پر ہیڈ جو ہے. صحیح ہے. فی کس پر ہیڈ 300 کلو جو ہے وہ فطرانہ مقرر ہے اور فائن آٹا کے لحاظ سے. جی تو اگر دوسری جو اجناس ہیں، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، اس حوالہ سے کوئی ادا کرنا چاہے تو ان کی قیمت لگا لے. صحیح ہے. مطلب کم از کم جو ہے وہ کھجور ہے گندم ہے، گندم ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ کی طرف بدل جائے. زیادہ کی طرف. بالکل. اب کیونکہ حضور اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، ہاں خیرات میں اور بہترین نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. بالکل ٹھیک ہے. اور خصوصی طور پر میں عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑا نوازا ہوا. ہاں ایسے ہی. بالکل ایسے. اب جہاں جو ہے وہ لو طبقے کے لوگ عید کے کپڑے لینے جائیں تو بالکل لو کوالٹی کے لیتے ہیں، اور ایک بندہ اچھا کھاتا پیتا وہ برانڈ لے کر آتا ہے. بالکل ایسے. تو جب فطرانہ دے جائے تو پھر گندم کے آٹے کی طرف نہیں آنا چاہیے نا، کشمش کی طرف جائیں. واہ واہ واہ. تاکہ 2-4 فقیروں کو کوئی مل بھی جائے، ان کے کپڑے تو آئے نا کم سے کم. بالکل ایسے. اس لحاظ سے جس سے ہمارا لائف سٹائل جو اللہ رب العزت جب نوازتا ہے تو بدل جاتا ہے. بالکل. اللہ کے راہ کے دینے کا جو انداز ہے وہ دینے کا طریقہ بھی بدلنا چاہیے. بالکل ایسے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کوشش کریں جو مخیر حضرات ہیں وہ باقی اجناس جو ہیں اس کے لحاظ سے دیں. بالکل ٹھیک. یا پھر یہ ہے کہ اگر آٹے کے لحاظ سے بھی دیں تو پھر بالکل ناپ تول کے. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے زیادہ دینا کوئی منع ہے. صحیح ہے. یہ ایک الگ فلسفہ ہے. بالکل صحیح ہے. ہم سے بھی مسئلہ جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں جی کم سے کم کتنا ہے، کم سے کم تو کہا ہی نہیں جاتا، کہتے ہیں فطرانہ کتنا ہے. تو ہم کہتے ہیں جی 300 ہے. تو وہ جو لو طبقے وہ کہتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ، اس سے زیادہ ہو گیا. تو بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ 300 تک کے آتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ نہیں پوچھتے کہ کم سے کم ہے یہ زیادہ، اور یہ کم از کم ہے. ناظرین سے یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہے. بالکل. زیادہ کی کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے. اب جو اس سے گندم میں دینا بے شک پورا آٹے کے توڑا دیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بالکل. کسی فقیر کو دینا چاہتے ہیں تو 4 دن روٹی تو کھائے نا وہ فطرانے سے. بالکل. اس لحاظ سے وہ دل کھول کر جو ہے خدمت کرنی چاہیے. بالکل ایسے. ویسے جو پورا مہینہ جو افطاریاں چلتی رہتی ہیں وہ فرض واجب ہی نہیں. جی جو فرض جو واجب ہے اس کو ذرا کھلے طریقے سے کیا جائے بالکل تو زیادہ بہتر ہے. جی جی. تو یہ تو ہے اس کی مقدار. جی جی. باقی رہا فطرانے کا وقت. ہاں تو فطرانے کا جو واجب ہونے کا وقت ہے وہ تو عید الفطر کا جو یعنی یکم شوال کے صبح طلوع فجر ہے وہ وقت ہے. ٹھیک ہو. اس جو موجود ہوگا اس پہ صدقہ فطر واجب ہے. بالکل ٹھیک. جو اس میں موجود نہیں ہے یعنی کچھ وقت پہلے دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اس پہ نہیں ہے. صحیح. اور ان لمحات میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی واجب ہے. جس سے علامہ صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ویسے چھوٹے یعنی شرعی احکامات کا مکلف تو عاقل بالغ ہی ہوتا ہے. جی جی. لیکن فطرانہ کے سلسلہ میں یہ ہے کہ
جو بچہ نابالغ ہے چھوٹا ہے تو وہ جو ان کا کفیل ہے والد ہے سربراہ سب وہ کا دے گا، ان سب کا دے گا. اگر وہ ٹھیک ہے. صاحب نصاب ہے صاحب استطاعت ہے تو وہ دے گا. جی تو باقی رہا دینے کا جہاں تک ادائیگی کا وقت ہے جی اس میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید روایت ہے، جی آپ فرماتے ہیں سرکار نے عید الفطر کے دن فرمایا کہ اعلان کر دو، منادی دو کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے. جی اور پھر اس حوالے سے چونکہ حضور نے نماز عید سے پہلے اعلان کروایا جی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا ہو جائے بالکل ٹھیک، تاکہ وہ عید کی خوشی میں فقراء جو ہے وہ شامل ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ واجب تو یہ ہوتا ہے عید الفطر کے شب عید کی صبح طلوع فجر کے وقت، لیکن فقہاء نے اسپیشلی طور پر اس کو کنسیشن دیا ہے کہ پورے رمضان میں یعنی شروع میں آغاز میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اس سے زکوٰۃ بھی ایڈوانس دی جا سکتی ہے، جی جی صدقہ فطر ایڈوانس دیا جا سکتا ہے. کو کچھ ملے گا، پیسے ویسے ملیں گے تو کوئی چیز خریدیں گے. بلکہ فقہاء نے کہا کہ ایڈوانس ادا کر دینا زیادہ بہتر ہے. بالکل حالانکہ واجب بعد میں ہوتا ہے، ادا پہلے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد اس سے پورا ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو باقی رہا کہ اگر جو بندہ اس وقت ادا نہیں کرتا، نماز عید بھی ہو گئی تو یہ ساقط نہیں ہوا. بالکل جو واجب ہے وہ واجب ہی ہے، بالکل یہ جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا. ایک دوسرا ہے کہ اس کو قضا بھی ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل جس سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ سال کے بعد دینا واجب تو ہے، فرض ہے، ہاں لیکن اگر نہیں کرتا 2 سال گزر جاتے ہیں، 4 سال گزرتے ہیں، جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ادا کرنا چاہیے، ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ادا نہ کیا جائے. تو صدقہ فطر کا بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی ادا کرے گا تو ادا ہی ہوگا اور اس کی ذمہ داری تبھی پوری ہو جائے گی جب یہ ادا ہوگا. لیکن اولا یہ ہے کہ عید سے پہلے ہی کر دیں. اولا تو یہ ہے کہ پہلے ادا کیا جائے، اور بلکہ اس سے زیادہ اولا ہے کہ رمضان کے اندر ادا کیا جائے تاکہ فقراء اس کو جو ہے وہ خوشیوں میں عید کی خوشی میں شامل ہو سکے. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ ایک اہم فلسفہ ہے صدقہ فطر کا. باقاعدہ حضور نے فرمایا کہ طہرا للصیام و طہرۃ للمساکین، طعمۃ للمساکین، کہ یہ روزوں کی طہارت کا سبب ہے اور فقراء کا عیدی ہے اور ان کے کھانے کا سبحان اللہ سبحان. اور ساتھ ایک اور بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے سجدہ سہو ہے نا، جی اسی طرح صدقہ فطر روزے کے لیے. سبحان اللہ. واہ واہ. اب دیکھیں کہ سجدہ سہو تو سام پھیرنے سے پہلے ایسے ادا کیا جاتا ہے، جی اور سام پھیرنے کے بعد وہ وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ادھر جو ہے روزوں کا سام پھیرنے سے پہلے واہ 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 زبردست. بالکل. تاکہ عید پڑھنے جانا ہے تو عید سے پہلے ہو جائے تو بہتر، نہیں تو عید سے پہلے تو ادا کریں تاکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہو. ماشاءاللہ.